أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ ایک مرتبہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا وفد جس میں بہت سیاسی، مذہبی اور تعلیم یافتہ لوگ شامل تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں تورات میں حکم دیا گیا ہے کہ کسی بھی نبی کو اس وقت تک نہ مانو جب تک وہ قربانی کر کے میدان میں نہ رکھے اور آگ آ کر اس کو نہ جلا دے۔ امام رازی رحمہ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں نقل فرماتے ہیں کہ وہ حکم اس طرح تھا کہ 2 پیغمبروں کے علاوہ جو بھی تمہارے سامنے نبوت کا دعویٰ کرے اس سے یہ معجزہ طلب کرو اور کہو کہ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم قربانی کر کے میدان میں نہ رکھو اور آگ اس کو نہ جلا دیں، کیونکہ اس وقت اس زمانے میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے بہت لوگ تھے۔ مگر 2 پیغمبروں کے علاوہ ایک حضرت عیسیٰ اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کے متعلق حکم تھا کہ ان کو ہر حال میں ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، یہ نشانی ان کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں ہوگی، اور یہ بات بھی تورات میں لکھی ہوئی تھی، مگر انہوں نے آدھی بات بیان کی اور آدھی بات چھپا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب یوں دیا، فرمایا قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ تحقیق آئے تمہارے پاس رسل من قبلی، رسول مجھ سے پہلے بالبیناتی، واضح دلیلوں کے ساتھ، یعنی اللہ کے کئی پیغمبر ایسے تشریف لائے کہ جنہوں نے ایسا قربانی والا کوئی معجزہ نہیں دکھایا، لیکن اس کے علاوہ کئی معجزے تھے جو ان کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوئے، مگر تم نے ان کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور وہ نشانی بھی لائے جو تم کہتے ہو۔ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ، تو پس تم نے ان کو کیوں قتل کیا، ان کنتم صادقین، کہ اگر تم سچے ہو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلائیں، فقط کذبا، بس تحقیق جھٹلائے گئے رسل من قبلی کا، کئی رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، جاؤ بالبیناتی، لائے وہ واضح دلائل اور معجزات، والزبری، اور صحیفے، والکتاب المنیر، اور ایسی کتابیں جو روشنی پہنچانے والی تھیں، یعنی جو دلوں کو روشن کر دینے والی تھی۔ تو گویا کہ یہ ان کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا کہ نبی کوئی معجزہ دکھائے یا نہ دکھائے، یہ ان کو جھٹلاتے رہے اور ان کی تضحیق کرتے رہے۔ آگے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ، اور پختہ بات ہے کہ پورا دیا جائے گا تمہیں، اجورکم، تمہارا اجر، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ فمن زحزح، اور پس جس کو دور کر دیا گیا، عن النار، آگ سے، وادخل الجنت، اور داخل کیا جنت میں، فقد فاز، بس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا متاع الغرور، مگر دھوکے کا سامان۔ مسلم، ترمذی و ابن ماجہ میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، دنیا آخرت کے مقابلے میں صرف ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبو لے۔ اس انگلی کے پانی کو سمندر کے پانی کے مقابلے میں کیا نسبت ہے کہ جو پانی ہماری انگلی پہ لگ گیا، اس پانی کے اس سمندر کے پانی سے کیا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسی ہی ہے کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، یہ ایک دھوکہ ہے۔ جیسے سورہ رعد میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر تھوڑا سا فائدہ۔ اسی طرح سورہ نحل میں فرمایا کہ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ، کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو پھر ایسے مقام اور ایسی جگہ کے لیے ہم اپنا سب کچھ صرف کرتے ہیں، تو اس سے بڑا کوئی نقصان یا کوئی دھوکہ نہیں کہ جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، کہ البتہ ضرور تمہارا امتحان لیا جائے گا تمہارے مالوں میں، وَأَنفُسِكُمْ، اور تمہاری جانوں میں بھی، وَلَتُسْمَعُنَّ، اور البتہ تم ضرور سنو گے، مِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، کہ جو کتاب جن کو دی گئی تھی، من قبلکم، تم سے پہلے تھے جو، وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں سے بھی، اشرکوا، کہ جنہوں نے شرک کیا۔ کیا سنو گے؟ فرمایا اذًا کثیرہ، اذیت بہت ساری۔ یہ کہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں، جیسے ہم نے پیچھے بھی سورہ بقرہ میں پڑھا تھا
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ البتہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال کے نقصان سے، اور جان کے اور پھلوں کے نقصان سے۔ تو اسی طرح اب یہی بات یہاں پر بھی کہی گئی کہ تمہیں تمہارے مال سے، تمہاری جان سے آزمایا جائے گا، اور ایسی باتیں سنو گے کہ جو تمہیں بہت تکلیف پہنچائیں گی۔ تو پھر ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ، تو بس بے شک یہ چیز، مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بہت پختہ کاموں میں سے ہے۔ یعنی صبر کرنا، اللہ سے ڈرنا بہت مضبوط کاموں میں سے ہے۔ بہت پختہ ایمان کے بغیر، بہت ہمت کے بغیر یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم نے آخری 2 پیغمبروں کے بارے میں جو بات کی کہ وہ قربانی کریں تو ان پر ایمان لائیں گے، وہ عہد یہ نہیں تھا، بلکہ عہد یہ ہے جو اللہ نے حقیقتاً لیا تھا، وہ یہ ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، اور جب لیا اللہ نے وعدہ ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، کہ جن کو کتاب دی گئی تھی۔ وعدہ یہ تھا کہ لا تبیننہ للناس، کہ البتہ تم ضرور کرو گے بیان اس کتاب کو لوگوں کے لیے، ولا تکتمونہ، اور تم اس کو نہیں چھپاؤ گے۔ مگر اس کے برعکس اہل کتاب نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، بس انہوں نے پھینک دیا اس وعدے کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے۔ اشتروا بہ، اور خریدی انہوں نے اس کے بدلے ثمناً قلیلا، بہت تھوڑی سی قیمت، یعنی اس وعدے کے بدلے میں انہوں نے تھوڑی سی قیمت لی جو دنیا کی چند چیزیں تھیں، کچھ نذرانے، کچھ تنخواہیں۔ فَبِئْسَ مَا یشترون، اور بس بری ہے وہ چیز جو انہوں نے خریدی۔ آگے فرمایا لا تحسبن الذین، اور ہرگز نہ خیال کرنا ان لوگوں کے بارے میں، یفرحون، کہ جو خوش ہوتے ہیں، بما اتوا ویحبون، کہ جو انہوں نے کی اور وہ پسند کرتے ہیں، ان یحمدوا، یہ کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، ان چیزوں پر جو انہوں نے نہیں کیے، یعنی وہ ایسے کاموں پر اپنی تعریف چاہ رہے ہیں کہ جو کام انہوں نے کیے ہی نہیں۔ فلا تحسبنہم، بس ہرگز نہ خیال کرنا تم ان کے بارے میں، بمفازۃ، کہ وہ کامیابی حاصل کر سکیں گے، من العذاب، عذاب سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آج کی آیات میں وہ چیزیں بیان ہوئیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو ذمہ داریاں سونپی تھیں، اور انہوں نے جب ان سے کوتاہی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے مقام سے گرا دیا، اور قیامت تک کے لیے ان پر اپنے غضب اور ناراضگی کا اظہار کر دیا۔ کیونکہ ایک تو انہوں نے کتاب کو چھپایا، اس کے مسائل کو چھپایا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جس شخص سے علم کا کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور وہ اسے چھپائے تو قیامت کے دن آگ کی ایک لگام اس کو پہنائی جائے گی۔ اور پھر اپنی ان غلطیوں کے باوجود وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو دنیا میں ان کے ایسے کاموں پہ سراہا جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کہا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ انسان کی نیچر میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ اپنے لیے تعریف اور ستائش پر بہت خوش ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا مگر اس کے باوجود اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ان کی تعریف اور ستائش کی جائے اور ان کو اس کام کا کریڈٹ دیا جائے جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ کام دوسروں نے کیا اور تعریف وہ سمیٹ لیں۔ ایسے لوگوں کو قرآن پاک کی روشنی میں بھی قابل مذمت قرار دیا۔ بخاری شریف میں اس آیت کے بارے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں تشریف لے جاتے تو منافقین اپنے گھروں میں گھس کے بیٹھ جاتے اور ساتھ نہ جاتے، اور پھر خوشیاں مناتے کہ ہم لڑائی سے بچ گئے۔ اور اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹتے تو یہ باتیں بناتے، جھوٹے سچے عذر پیش کرتے اور قسمیں کھا کھا کر اپنے معذور ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین دلاتے، اور چاہتے کہ جو انہوں نے کام نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف ہو۔ تو اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا۔ تو ایک مسلمان کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے گزارے۔ وہ کسی انسان کی پرواہ نہ کرے کہ وہ میرے کام کا کیا صلہ دے گا، اچھا کہے گا یا برا کہے گا، بلکہ اس کے ذہن میں ہر وقت یہ چیز ہونی چاہیے کہ میرا مقام اللہ کے ہاں کیا ہوگا۔
اللہ مجھے کیا صلہ دیں گے، اللہ مجھ سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، تو پھر ہمارا ہر عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم یہ سوچ اپنا لیں تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شمار کرے اور ہم ایسے ہی بن جائیں جیسا قرآن ہمیں بنانا چاہتا ہے یا اللہ ہمیں جیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ